بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی, اس کی تصدیق ہو گئی اور عمران خان صاحب نے اسے خوش آئند قرار دیا. یہ خوش آئندگی آگے کتنی چلے گی, اس پر کچھ بات ہوگی. حکومت کی طرف سے بھی اسپوائلرز آ رہے ہیں, آگے مزید بھی ہو سکتے ہیں آتے رہیں. تو جی سادہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ملاقات کو؟ ڈیٹیل میں آپ جائیں, میں نہیں جاتا. اس میں ایک بات بتائیے کہ جتنا اس ملاقات پہ واویلا ہے آخر کیوں ہے؟ اصل بات سوچنے کی ہے. بالکل ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں سارے معاملات درست ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. جی وہاں پر امن و امان کا کافی سنگین مسئلہ ہے, ہماری رٹ آف دا اسٹیٹ کا مسئلہ ہے, اور پھر افغانستان کا معاملہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے بیشتر سیاستدان اور ہم جیسے لوگ جو طالب علم ہیں جو خیبر پختونخوا سے باہر بیٹھے, وہ اسی رائے کے حامل ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں انہیں درست ہونا چاہیے, اور یہ ایک سیاسی معاملہ ہے. تو جب ہم کہیں بھی سیکیورٹی کے معاملات پہ ڈسکس کریں گے تو اس میں ہماری سیاست ناگزیر طور پر آ جائے گی, اور وہ مختلف نقطۂ نظر ہوتے ہیں سیاست میں, تو لہٰذا وہ مختلف نقطۂ نظر بھی آئیں گے. اور پاکستان کے سیاسی ماحول میں جو اس ملاقات کی اہمیت ہے وہ گوہر خان صاحب کا ملنا ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے. اس بات کو چھوڑ دیں کہ وہ اس ملاقات میں بیٹھے, اٹھے, گلے ملے, مصافحہ کیا, یا بالکل بس شناسائی تھی, ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے سر ہلایا اور چلے گئے. اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹکس میں اور بالخاص طور پر ہماری ایک جو چیکرڈ ہسٹری ہے, داغدار تاریخ جو ہے, اس کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ کردار رہا ہے سیاست کے اندر. اور اس وقت بھی جب ہم اپنی سیاست کے تارو پو کھولتے ہیں تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے اور پی ٹی آئی دوسری طرف ہے. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہتے ہوئے بندہ جھجکے یا ڈرے, یہ ساری دنیا جانتی ہے, پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے. ایسے ماحول میں تحریک انصاف کا اور تحریک انصاف کے چیئرمین کا, اور وہ بھی عمران خان صاحب کے نامزد کردہ چیئرمین کا, چیف آف آرمی اسٹاف سے ملنا معنی خیز ہے, انتہائی معنی. اور بالکل اس سے بہت سارے سوالات تو خیر کیا جنم لیتے ہیں, امکانات بہت سارے جنم لیتے ہیں. اس میں ایک امکان یہ مطلب امکان ہے نا, ہم پاکستان میں جس جگہ پھنسے ہوئے ہیں, جس کرائسس میں ہیں, اس کرائسس سے نکلنے کی امید پیدا ہوتی ہے. جی اس کے علاوہ پاکستان کو آگے لے جانے کی تڑپ بھی پیدا ہوتی ہے. پاکستان کے اندر جو سیاسی تناؤ ہے اس کی کمی کی توقع پیدا ہوتی ہے. اور پھر جس طرح پاکستان کے اندر جو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے اتحاد اور اتفاق کی امید بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس ملاقات کو خوش آئند کہے بغیر آپ کے پاس کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. اور پھر صرف ادارے کو ان جنرل اور ان پرٹیکولر چیف صاحب کو اندازہ تو ہوگا یہ ملاقات ہوگی, خبر کہیں نہ کہیں سے نکلے گی اور اسے بہت سے مطالب پہنائے بھی جائیں. ایک تو یہ ملاقات کہیں چھپ کے نہیں ہوئی, نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں, یہ ملاقات سب کے سامنے ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس ملاقات کی تصدیق جو ہے وہ گورنر جو کسی بھی صوبے کا سب سے بڑا عہدہ ہے, چاہے وہ سیریمونیل ہے, وہاں سے ہوئی. جی تو لہٰذا یہ کو ملاقات, اور پھر جتنے ان لوگوں کے ساتھ سٹافز ہوتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ رازداری رکھ سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں. ان سے تصدیق کی جاتی ہے, ہم جیسے فقیر ان لوگوں سے تصدیق کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ان کی ملاقات ہے اس کو خفیہ رکھنا نہ مطلوب تھا, اور نہ ہی اس کے بارے میں یہ کوئی کسی کو خوشگمانی تھی کہ یہ خفیہ رہے گی. بالکل ٹھیک. ایک تو یہ بات تو اعتراف میں بھی دونوں طرف تھی. جی, اور تو اس میں کسی کی بھی کوئی کوشش نہیں. میں تھوڑی سی دلچسپی کے لیے ڈیٹیل ایڈ کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی جی, کیونکہ لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے بھی کب کیسی ہوئی, کس ماحول میں ہوئی. اول تو وہ جو کے پی کی سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر جو بیٹھے تھے محسن نقوی صاحب, گنڈا پور صاحب, جو تصویریں پبلک کی آئی ایس پی آر نے, اس ملاقات میں بھی بیرسٹر گوہر تھے میری جو اطلاعات ہیں, اور تصویر میں البتہ نہیں تھے. اسی ملاقات کے بعد ایک موقع آتا ہے جب سی ایم کے پی کے اور جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کی ایک 1-on-1 ملاقات ہو رہی ہوتی ہے. اس ملاقات میں کچھ عرصے کے بعد بیرسٹر گوہر اندر تشریف لاتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک اور اہم عسکری شخصیت جو پشاور سے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. تو جیسے ہی وہ دونوں تشریف لاتے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب اور جو پشاور کی ہیں ذمہ دار کور کمانڈر کہہ لیجیے نا, کیا وہ دونوں پھر اس کمرے سے چل دیتے ہیں. تو میری اطلاعات اس کے بعد بیرسٹر گوہر اور سپہ سالار جو ہیں ان کی اکیلے میں کوئی 10 سے 12 منٹ کی رفلی ملاقات ہوئی ہے,
اور بڑے اچھے انوائرمنٹ میں ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ ملاقات کرنے سے پہلے اور بعد میں یعنی عمران خان صاحب کو بیرسٹر گوہر کے ذریعے اس ساری صورتحال کی اپڈیٹ تھی, ان کی کانسنٹ سے ہی وینٹ اپ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, اور بعد میں جب تک خان صاحب تک خبر نہیں پہنچی تب تک بیرسٹر گوہر نے اس کی تصدیق نہیں کی. ایسے ہی. اب اس کے ساتھ جو چہرے لٹکے ہوئے حکومت کے فوراً لٹک گئے ہیں, ہواؤں کی جو تبدیلی انہوں نے دیکھی. تو اس پہ تو ڈیٹیل میں کرتے ہیں. ایک جملہ سنا دوں آپ کو. ہوا یہ کہ آج ایک اہم حکومتی شخصیت نے جیسے یہ ملاقات کی خبر فلیش ہوئی آج دن میں, تو انہوں نے یعنی یہ جاننے کی کوشش کی متعلقہ ذمہ داروں سے کہ بھائی یہ کیا صورتحال ہے, اس پہ کیا موقف دینا ہے. تو انہیں آگے سے پیغام دیا گیا کہ اسٹیٹمنٹ از دیئر ان دی میڈیا, کائنڈلی واچ اٹ.